بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری انیب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار بیان۔ آئیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے بیان کی جانب۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی کو لائے، عرض کرنے لگی، کالی کملی والے، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بھائی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرے ابا، میرے والدی، میں اپنی اماں کے پیٹ میں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یتیم پیدا ہوا، میرا بھائی بہن کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگی، کالی کملی والے، دودھ شریک بہن ہوں، جب آپ سیدہ حلیمہ کے یہاں دودھ پیا کرتے تھے، میں آپ کو دودھ کھلایا کرتی تھی، میں آپ کی ہمشیرہ ہوں، آپ کی بہن ہوں، میں سفارش کرنے آئی ہوں اپنے قبیلہ بنو سعد کی، ان تمام کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیا معلوم کس طرح سے تم میری بہن بن گئی ہو۔ ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے، کالی کملی والے، آج تک میرے ہاتھوں سے سونگھ کر دیکھ لو، نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں گود میں کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو سنبھالا کرتی تھی، آج تک میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی جاتی ہے۔ اور ایک اور نشانی آپ کو دکھا دوں، اس میں نشان موجود ہے، آپ میری گود میں تھے، بڑی تھوڑی سی عمر تھی، میں نے شرک کی بات کوئی زبان سے نکالی، آپ نے میرے کندھے میں ٹک مار دیا، مجھ نبی کو گود میں لے کر شرک کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کو منظور فرما کر بنو سعد کے عورت مردوں کو آزاد کر دیا۔ 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے، 70,000 فرشتہ آگے ہے، 70,000 فرشتہ پیچھے ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، چاروں طرف نورانی ہے، بیچ میں انسان ہے، سید البشر ہے۔ سارا جہان دیکھ رہا ہے کہ نوریوں کے جھرمٹ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، دروازہ کھولا، مما کا کون ہے؟ ماشاءاللہ، کون ہے؟ عرض کیا گیا، میں جبریل ہوں، مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں، مائی محمد۔ او آسمان والو، آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات
فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حوروں غلمان کے تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی. فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو، میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے. دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں. جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے. فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار، و ملائکہ، اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں. اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محشر مہک رہا. سارا حشر کا میدان معطر ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تم گیت گایا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تم خرافات بکا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے. یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے وقت بھی، چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے. میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے ان کے منہ میں ہے کستوری کی خوشبو رکھ دی. اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں، 50,000 سال کے پیاس والے دن میں، میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. مقدر ہمارے ماڑے، کتنا ہی بتاؤ، کتنا ہی سمجھاؤ، اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں. بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے، کاروباری باتیں کرتے کرتے یوں منہ پھاڑ کر سو جائیں گے، یوں ہی سو جاتے ہیں اور یوں ہی ہم لوگ مر جاتے ہیں. کیا کمال تھا ان حضرات کا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھائی ابو سفیان کا لگتے جگر، جس گھر کی عورتوں کا یہ عالم ہے، جس گھر کی عورتوں کے عقیدے کا یہ حال ہے،
ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مدینے پاک میں اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب حجرے مبارک کے قریب آئے، اور لوگوں اور بلڈنگ کوٹھیوں بنگلوں پہ رات دن مرنے والوں، کبھی تو سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، شہنشاہ کائنات کی کیا زندگی تھی۔ دروازے پہ ابو سفیان کو بات کو دیکھا ہے، دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس بستر پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو، ابا نہیں، لوگ اپنے ابا کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ کہتی ہے ابا جان اس گھر میں آ کر میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے، اور میرے ابا میں تمہاری بیٹی ہوں، میں اپنا دوپٹہ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میں اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں، اور یہ بات مجھ سے ہو نہیں سکتی کہ بستر نبی پاک کا ہو اور ابا مشرک ناپاک کافر کے نیچے بچھا دیا جائے۔ جس گھر کی عورتوں کا یہ عقیدہ ہو، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ کمال برائے عشق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، فرماتے ہیں او لوگوں وہ سونے کی ڈبیا لے آؤ جس میں میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ناخون مبارک رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں جب میری غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میری کفن سے فارغ ہو جاؤ، یہ میرے آقا کے ناخون میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں۔ اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک ڈال دیا کرتے ہیں، او میاں ماشاءاللہ کو پتہ نہیں یہ اتو منیندر وچو نہیں منیندے، اندازہ لا اسا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے بچ نہ کو بڑھن لینے، انہوں نے ساڑھے بچ وڑ کے بھی دیکھ لیا، کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے؟ ایک ایسا رومال سنو، ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغا مبارک آپ کی پہنا ہوا استعمال کرتا کپڑا، جس رومال میں 1000 سال تک لپٹا رہا، وہ رومال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھی جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے یہ حضرت علی کا پنجہ ہے، یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے، یہ حضرت حسن کا تیر ہے، یہ امام زین العابدین کا گھوڑا ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ ماشاءاللہ جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو، بکواس کے پیچھے لگتے ہو۔ ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں؟
गुनाह करके फख्र करते हो किसी को पता नहीं चला। मैंने कितने कत्ल कर दिए, मैंने कितनी चोरी कर ली, मैंने कितने जिना कर लिए, मैंने कितनी लड़कों के साथ बदमाशी कर ली, लेकिन आज तक मेरा किसी को पता नहीं चला। फरमाया कमीने और जालिम, किसी को पता हो या ना हो मुझे पता है, मुझे इल्म है सारी तेरी करतूतों का। फरमाया ऐसी सजा दूंगा तुम गरक हो रहोगे, दुनिया तुम्हारा डूबने का तमाशा देखेगी। वही हाल बना हुआ है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, लोगों, जब लोगों के पेट में हराम होगा, दिल में हराम होगा, नीयत में हराम होगा, अमल में हराम होगा, कपड़ा हराम का होगा, पेट में रोटी हराम की होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपने दस्ते मुबारक, यूं अपने हाथ मुबारक उठाकर दिखाए। फरमाया लोग यूं कहेंगे या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह पाक उनकी सुनेंगे नहीं, किसी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा, माशाअल्लाह, चीख चीख कर मर जाएंगे, अल्लाह का अर्श हरकत में नहीं आएगा। कितने मेले, कितने ठेले, कितने शिरक, कितने बिदअत, कितनी चोरी, कितने डाके, कितने गुनाह, कितने कत्ल, कितनी ज्यादती हो रही है और तौबा की तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास लोग आए, अर्ज करने लगे उम्मुल मोमिनीन, ये नुकसानात होते हैं, ये तूफान आते हैं, ये तबाही क्यों मचती है? जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, लोगों, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब जिना की कसरत होगी, जब बदकारी की कसरत होगी, जब बदमाशी की कसरत होगी, अल्लाह पाक जमीन को हुक्म दे देंगे इन स्याकारों को उठाकर जमीन पे रगड़ दे। वरना दुनिया में ऐसे लोग भी आए, जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोग आए, आतिशफिशा पहाड़ से लावा निकला है, आग निकली है और बस्तियों की बस्तियां जला रही है और चल रही है, आग ने बड़ा नुकसान कर दिया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फूंक नहीं मारी, दुआ नहीं मांगी, कोई और हरकत नहीं की, कोई और हुक्म नहीं दिया। अल्लाह वाले ने, पैगंबर के ससुर ने, फारूक आजम जैसे जवान ने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतार के दे दी। फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने जाकर मेरी ये चादर फैला दो और आवाज लगा दो, ए दौड़ने वाली आग, जलाने वाली भाप, उड़ाने वाली आग, ये तेरे सामने जो हम चादर कर रहे हैं, ये फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर है। तारीख शाहिद है, सिर्फ बुझ नहीं गई, बिसम नहीं गई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। जो कौम फारूक जैसे जर्नैलों को गालियां बके, उनके वो कैसे पानी के तूफान को रोके? इसको तो लोग गुनाह ही नहीं समझते। कयामत के दिन बहुत बड़ा गुनाह बनकर ये सामने आएगा। जिसने नबी के यारों का, नबी के जानिसारों का गिला किया होगा, शिकवा किया होगा, मैं तुम्हें कसम उठा देता हूं, अस्ताम कर देता हूं, काली कमली वाला मत्थे नहीं लगाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इन चीजों को लोग गुनाह ही नहीं मानते। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला मदीना मुनव्वरा में है, कितनी पाक सरजमीन है, इमामुल अंबिया का शहर है, काली कमले वाले का शहर है, नबी के 10,000 जर्नैलों का शहर है, अहले बैत का शहर है, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया का शहर है, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा ज़हरा का शहर है, हसनैन करीमैन का मस्कन है, अल्लाह वालों की बस्ती है, सहाबियात और सहाबा किराम का ठिकाना है, अम्मा आयशा सिद्दीका का ठिकाना, सैयदा उम्मे सलमा का ठिकाना, उम्मे हबीबा का घराना है, सैयदा सफिया का घराना है। ये सब कुछ होते हुए मदीने में जलजला आया, फारूक ने दुआ नहीं मांगी, फारूक ने सजदा नहीं किया, बल्कि अपना कोड़ा उठाकर जमीन पे मारा, फरमाया उस्कुन, ठहर जा। माशाअल्लाह।
یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ پر نمازیں بڑی پڑھی ہیں، میں نے سجدے بڑے کیے ہیں، میں نے قرآن کی تلاوت تجھ پہ بڑی کی ہے، نظام سلطنت اسلام کے مطابق میں نے چلایا ہے۔ فاروق کہتا ہے زمین کو تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ میں نے تجھ پہ انصاف اور عدل کیا ہے۔ جب ہماری عدالتوں میں بے انصافی ہوگی، عدالت جب بے انصافی کرتی ہے، خدا کا قہر جوش میں آتا ہے کہ نام انصاف کا اور ہے سراسر بے انصافی۔ پنچایتوں میں، میٹنگوں میں، محلوں میں کونسلر اکٹھے ہوں گے، وہاں ہمیشہ غلط فیصلہ کرنا ہے، منہ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور اس کو گناہ نہیں مانتے۔ جس کی حمایت کی ہو نا، پھر اس کو علیحدہ مل کر کہتے ہیں دیکھا پھر ساڑھے ہاتھ دیکھے جے، دیکھے ساڑھے ہاتھ لگا نا، اسی کر دیتا پرلے پار ساڑھے نال روی سارے کر دے ووٹ ہن ساڑھے۔ بے ایمانی کرنی، پھر فخر کرنا، پھر تکبر کرنا۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ آ کر کے نہ چل، میری زمین کو تو چیر نہیں سکتا، میرے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا۔ اب تو بالکل خدا کا خوف ختم ہو گیا، ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسی پریشانی پہنچاتے ہیں۔ عادت نہیں میری ساتھ جو قوم کرتی ہے یا ملک کرتا ہے یا لوگ کرتے ہیں یا برادری کرتی ہے، عادت نہیں کبھی کہنے کی، اپنے رب سے کہتا ہوں۔ لیکن اس ہفتے میں جو میری ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے اس کا اتنا دکھ پہنچا کہ ساری زندگی میں دکھ نہیں پہنچا۔ کراچی کے کچھ بدماشوں نے، کراچی کے کچھ گنڈوں نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور افسوس یہ ہے کہ وہ گنڈے داڑیوں والے ہیں، انہوں نے وہاں کے اخباروں میں خبر دی قاری حنیف نشتر کالج میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گیا، 2 بیویاں چھوڑ گیا، اتنے بچے اتنی بچیاں چھوڑ گیا۔ میرے گھر پہ رشتہ داروں کی بھرمار، میری سگی ہمشیرہ شہداد پور سندھ میں ہے، ہفتہ ہو گیا دل کے اٹیک کی وجہ سے بالکل بیمار ہے۔ بے فائدہ گناہ، میں دعا کرتا کرتا تھک گیا، یا اللہ کراچی میں کیا عذاب آیا۔ اب تسلی ہو رہی نا کہ کراچی والے بدماش ہو گئے، اور میری کوئی جاگیر ہے جو کراچی کے گنڈوں کو ملے گی، میرا کوئی بنگلہ ہے، میں کوئی وزیر ہوں جو میری وزارت ان کو ملے گی، خام خواہ پریشان کرنا۔ 2-4 چھوکرے اکٹھے ہوئے اور بدماش کر کے لاکھوں آدمیوں کو پریشان کر دیا، سینکڑوں ٹیلی فون پہ ٹیلی فون ہے، مہمان پہ مہمان ہے، آمد پہ آمد ہے۔ کیا ہوا ادھر سے پتہ، آج بھی آپ کے جمعے میں سکھر سے بھی کراچی سے بھی کئی آدمی آئے ہوئے ہیں۔ اب اگر میں کچھ کہوں گا نا، کیونکہ تم بھی غوث عبداللوں سے کم تو نہیں، یہاں سے نکلتے ہوئے کہو گے چنگا نہیں کیتا، نبی نے بددعانی کی تھی، بددعانی کرنی چاہیے۔ تم ایمانداری سے کہو، جس نے میری اولاد کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو اتنی تکلیف دی، میں ان کے لیے دعا کروں؟ میں تو دعا کرتا ہوں جتنے بھی اس بدماشی میں شریک ہیں، یا اللہ پیاس کی موت آئے، کلمہ نصیب نہ ہو۔ جتنے بھی اس بدماشی میں شریک ہیں، الہی ایسی طریقے سے موت آئے، پیاس کی حالت میں موت آئے، کلمہ نصیب نہ ہو، برباد ہو کر کے مرے۔ میں نے چوری کیا کسی کی، میں نے ڈاکہ مارا، میں تو سیاسی پارٹی کا میں نہیں، پیپل پارٹی کا میں نہیں، مسلم لیگ کا میں نہیں، PDP کا میں نہیں، MRD کا میں نہیں، اور میں تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں۔ میری ساتھ ان لوگوں کا کیا جھگڑا ہے؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔
قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے۔ فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی۔ پیارے دوست، آپ کی خدمت میں بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلیے دوستو، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔